اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 41ویں دعا، پردہ پوشی اور حفظ و نگہداشت کے لیے یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام پڑھتے تھے۔ بار الہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور میرے لیے اعزاز و اکرام کی مسند بچھا دے، مجھے رحمت کے سرچشموں پر اتار دے، وسط بہشت میں جگہ دے، اور اپنے ہاتھ سے ناکام پلٹا کر رنجیدہ نہ کر، اپنی رحمت سے نا امید کر کے حرمہ نصیبہ نہ بنا دے، میرے گناہوں کا قصاص نہ لے، میرے کاموں کا سختی سے محاسبہ نہ کر، میرے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر نہ فرما، میرے مخفی حالات پر سے پردہ نہ اٹھا، میرے اعمال کو عدل و انصاف کے ترازو پر نہ تول، اور اشراف کی نظروں کے سامنے میری باطنی حالت کو آشکار نہ کر، جس کا ظاہر ہونا میرے لیے باعث ننگ ہو اور وہ ان سے چھپائے رکھ، تیرے حضور جو چیز ذلت و رسوائی کا باعث ہو وہ ان سے پوشیدہ رہنے دے، اپنی رضامندی کے ذریعے میرے درجے کو بلند، اپنی بخشش کے وسیلے سے میری بزرگی کی تکمیل فرما، ان لوگوں کے گروہ میں مجھے داخل کر جو دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لینے والے ہیں، ان لوگوں کی راہ پر لے چل جو دنیا اور آخرت میں امن و عافیت سے ہمکنار ہیں، مجھے کامیاب لوگوں کے زمرے میں قرار دے، اور نیکوکاروں کی محفلوں کو میری وجہ سے آباد و پر رونق بنا، میری دعا کو قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار، آمین۔ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ پر پردہ پڑا رہے، کسی کو اس کے گناہ پر اطلاع نہ ہو، نہ کوئی اسے ارتکاب معصیت کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ پردہ داری کی خواہش اس کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں کو قابل نفرت سمجھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ مومن کے لیے جلوہ الہی کا ظہور ہوگا تو اللہ اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ پر اسے مطلع کرے گا، اسے بتائے گا، پھر اسے بخش دے گا، اور اس کے گناہوں پر نہ کسی مقرب فرشتے کو نہ کسی نبی مرسل کو آگاہ کرے گا۔ جن چیزوں پر کسی کا اظہار کرنا، اسے اطلاع دینا وہ پسند نہ کرتا تھا انہیں پوشیدہ رہنے دے گا، پھر اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جو شخص اعلانیہ اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے یا اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا گناہ ڈھکا چھپا رہے یا کھول جائے تو وہ نظر مرحمت باری سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہوں کا اعلان کرنے والا محروم رہے گا اور چھپانے والا بخش دیا جائے گا۔ گناہ کو چھپانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں بے باک نہیں ہونے پاتا۔ جب دوسرے اس کے گناہوں کے مخفی ہونے کی وجہ سے اس سے حسن ظن رکھتے ہیں، وہ بھی چاہے گا کہ ارتکاب معاصی سے باز رہے تاکہ دوسروں کا حسن ظن باقی رہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی ہے کہ آپ تمام حضرات سن لیں کہ اپنے گناہوں کو دوسرے فرد کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔ نہیں بتانا چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے بچپنے میں یہ کیا، جوانی میں یہ کیا، بڑھاپے میں یہ کر رہا ہوں۔ نہیں، کبھی بھی اپنے گناہوں کا اظہار کسی سے بھی نہ کریں، حتیٰ کہ جتنا قریبی دوست ہو، جتنا قریبی رشتہ دار ہو، کبھی اپنے گناہوں کا انہیں نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور اپنی ذات کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالیے رکھی ہے۔